بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے آج حصہ شعر. کل میں نے آپ کو اس بارے میں کچھ اصطلاحیں بیان کی جو اکثر و بیشتر صنف شعر میں استعمال ہوتی ہیں. آج ہم حصہ شعر کی پہلی صنف جو ہے غزل، اس پر میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کروں گا. آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر بھی اس کا اچھی طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور ناظرہ بھی کریں گے. امید ہے کہ آپ غور سے پڑھیں اور سنیں. غزل ایک مقبول ترین صنف شاعری ہے. اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا پھر عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے، یا ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے. پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اس سے بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے. اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں سماجی، سیاسی، معاشرتی مسائل، فلسفہ و تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کی جاتی ہے. غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی. وہاں سے یہ ایران میں پہنچی اور فارسی میں اس نے بہت ترقی کی. فارسی ادب کے راستے یہ اردو ادب میں داخل ہوئی اور ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئی. غزل کی خصوصیات. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے. مثلا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد دل کی دوا کیا ہے. تو یہ آخری جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں. اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے دوا، روا، میر، پیر وغیرہ وغیرہ. بعض غزلوں میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی بھی غزلیں ہوتی ہیں جن میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں. تو
تو اس طرح مطلوع کی غزل میں مطلوع کی تعداد بھی مقرر نہیں. اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. تو غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہی بیت کہلاتا ہے. جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہوں اس کو غیر مردف کہتے ہیں. وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں تو انہیں قطع بند کہا جاتا ہے. کہیں پر غزل میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے تو اس غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں. غزل کا ارتقاء. اردو غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال پر پھیلی ہوئی ہے اور ان 4 صدیوں میں ہزاروں شاعروں نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے. قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی دکن کے نمائندہ غزل گو شاعر ہیں، جبکہ شمالی ہند میں فائز، حاتم اور ناجی نے صنف غزل کے آغاز و ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا. میر تقی میر، میر درد، مصطفی، آتش، مومن اور غالب اردو غزل کے اہم ترین شاعر میں شمار ہوتے ہیں. اردو میں نظم نگاری کی تحریک کے زیر اثر جب غزل کی مخالفت شروع ہوئی تو حسرت موہانی جیسے شاعروں نے اس صنف کا احیاء کر کے اس کی مقبولیت کو بحال کیا، یعنی دوبارہ زندہ کیا. دور جدید میں اقبال، فراق، فیض اور ناصر کاظمی کے بعد خلیل الرحمن عظمہ، بانی شہریار وغیرہ نے غزل کو موضوع اور اسلوب کی سطح پر نئی تبدیلیوں سے ہمکنار کیا. جہاں تک ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں ایک الگ دبستان قائم ہوا ہے جس سے اپنی امتیازی اعلیٰ شان کی وجہ سے اردو ادب کی اعلیٰ حلقوں میں مقبولیت حاصل ہے. یہاں کے غزل گو شعراء میں رسا جاویدانی، شہزور کشمیری، تنہا انصاری، میر غلام رسول نازکی، شوریدہ کاشمیری، حامد کاشمیری، حکیم منظور، عرش صہبائی وغیرہ نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں. عہد حاضر کے مسائل جن میں سماجی اور سیاسی استحصال، معاشی بحران، مادیت پرستی، بے راہ روی، اخلاقی گراوٹ، اقدار کی پامالی، انسان کی خدا سے دوری، دین و مذہب کی کھوکھلی نمائش، انسانی مساوات اور ہمدردی کا ڈھونگ، انسان کے ہاتھوں انسانیت کی بے حرمتی اور ان تمام باتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ذہنی کرب اور انتشار شامل ہے
جن کو غزل کا وسیع دامن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تھی غزل کی مختصر تعریف، اس کی خصوصیات، اس کا آغاز و ارتقاء۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے غور سے سنیں اور پڑھیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ انشاءاللہ کل ہم میر تقی میر کی غزلیں جو ہماری کتاب میں درج ہیں ان کی تشریح وغیرہ کریں گے۔ وسلام۔